تو وہ جس وقت مقام آئے گا آپ پڑھیں گے کیا الزام لگایا گیا، بات سن کے آگے بیان کی گئی اور کون کون اس میں شامل تھا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنے دن صدمہ طاری رہا، اس گھر میں کیا قیامت بپا رہی۔ تو رب کائنات نے حضور کی وفادار زوجہ کو بری و ذمہ قرار دیا اور بے گناہ قرار دیا۔ جب آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں تو دنیا والے جو منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکال رہے تھے جو کہ تیر بن کر مسلمانوں کے سینوں میں چبھ رہے تھے، وہ وہیں پہ خاموش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ۔ حاضرین محترم اور سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے حد بے حساب شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہم جیسے نکمے ناشکر غافل لوگوں کو قرآن حکیم جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ سرمایہ ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ اللہ اس نور کو قبر کی روشنی بنائے اور ہمارے حشر والے دن ہمارے چہروں کی چمک اور نور بنائے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہوا، گزشتہ درس میں سورہ المومنون کی آخری آیات کا درس ہم نے لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے سورہ مومنون کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے فضل، اس کے احسان، اس کے کرم سے آج ہم سورہ نور کا ابتدائیہ یعنی کہ اس کا تعارف پڑھنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں پورا قرآن اسی لگن، شوق، مطالعے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور، نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، اور یہاں اس سورۃ شریف میں نور اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سورۃ شریف کی آیت نمبر 35 میں خدا تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور اس خوبصورت چاشنی والے دل میں اترنے والے لفظ کا انتخاب کیا گیا اس سورت کے نام کے لیے، اور یوں اس سورت کا نام نور ہو گیا، سورہ نور۔ سورہ نور جو ہے یہ الگ نوعیت کی اور الگ حیثیت کی سورہ شریف ہے۔ اس سورت کے اگر ہم مضامین گننا شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جو پہلی آیت میں انسانیت کو بات سمجھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں، وہ ہے کہ یہ جو عظیم و شان سورہ ہے، پہلی آیت اس سورہ شریف کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ یہاں پہ جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے احکامات کا ذکر فرمایا کہ جتنے بھی احکامات ہیں، فرائض ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ میں نے نازل کیے، وہ میں نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اور کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ اس کے بعد کریکٹر کی اصلاح شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں رک کر آپ شاید سوال کریں کہ جب صورتوں کو ترتیب دی گئی تو ظاہر ہے کہ ایک صورت کے بعد جب دوسری صورت رکھی گئی تو ان میں کوئی ربط بھی تو ہوگا۔ تو سورہ المومنون میں اور سورہ نور میں کیا ربط ہے؟ سورہ مومنون میں ان لوگوں کی شان بیان کی گئی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، اور سورہ نور میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی سزا بیان کی گئی۔ تو یہ مناسبت ہے
ان دو صورتوں کے درمیان میں۔ اس صورت کے مضامین میں گھر معاشرہ کی خشت اول ہے۔ خشت فارسی زبان میں اینٹ کو کہتے ہیں، اور گھر کے ماحول کو پر مسرت بنانے کے لیے، پر امن بنانے کے لیے اس سورہ شریف کے اندر ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ شریف کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ان میں ایک پردہ ہے کہ عورت پردہ کرے، اور عورت چھپانے کی چیز ہے۔ پردہ کی ابتدائی جو آیات ہے وہ سورہ الاحزاب میں بیان ہوئی، اور یہاں پر اسلامی پردے کے قواعد اور ضوابط کو بیان کیا گیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ جو ہر دور میں، ہر صدی میں، قیامت تک شاید رہے، کہ عصمت دری، زنا جیسا گناؤنا جرم اور اتنا بڑا سخت قسم کا نافرمانی کا بوجھ جو لوگ اپنے سر لیتے ہیں، جو اپنا منہ کالا کرتے ہیں، ان کی سزا بیان ہوئی۔ زنا کا جو ہے وہ پورا کھل کر بیان کیا گیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے، اور اس کی سزا بیان ہوئی باقاعدہ۔ شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، ان کو کیا سزا دی جائے، غیر شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کو کیا سزا دی جائے۔ اس کے بعد جو مضمون بیان ہوا وہ ہے اسلام نے گھر کی چار دیواری کا بھی بڑا احترام ملحوظ خاطر رکھا، گھر میں بسنے والوں کی راحت اور آرام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس سورۃ شریف میں بغیر اطلاع کے گھر آنے پر پابندی لگائی دی، یعنی کہ یہاں پر یہ کوئی 5 ہجری کے ارد گرد کے واقعات ہیں، یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو 5 ہجری کا ارد گرد کا واقعہ ہے، یعنی 5 ہجری ہے، یہ 5 ہجری سے تھوڑا سا بعد کا ماحول ہے۔ اس وقت تک بغیر اجازت کے لوگ گھروں میں آ جاتے تھے، غلام گھروں میں آ جاتے تھے، اجازت تھی یا اس طرح کی کوئی آیات یا احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس سورہ شریف کے نزول کے بعد گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کو ممنوع قرار دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر صاحب خانہ موجود ہوں اور اجازت نہ دیں، بغیر ناراضگی کے واپس چلے جاؤ۔ جو ہم اس مقام پہ جائیں گے تو اس کا لطف اپنا ہے جب ہم محسوس کریں گے۔ اس سورہ شریف میں عہد رسالت کے ایک انتہائی المناک، دردناک، روح کو تڑپا دینے والا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، جو تاریخ میں واقعہ افق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ میں بے گناہ معصوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی اماں ہیں، ان پر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اور اس کے جتنے بھی اور دوسرے چیلے تھے اس کے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے ہماری اس اماں پر، پاکیزہ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پر الزام لگائے۔ تو ان آیات پر، یعنی اس صورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ تو وہ جس وقت مقام آئے گا آپ پڑھیں گے کیا الزام لگایا گیا، بات سن کے آگے بیان کی گئی، اور کون کون اس میں شامل تھا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنے دن صدمہ طاری رہا، اس گھر میں کیا قیامت بپا رہی۔ پھر جب نزول وحی ہوئی تو رب کائنات نے حضور کی وفادار زوجہ کو بری و ذمہ قرار دیا اور بے گناہ قرار دیا۔ جب آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں تو دنیا والے جو منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکال رہے تھے جو کہ تیر بن کر مسلمانوں کے سینوں میں چبھ رہے تھے، وہ وہیں پہ خاموش ہو۔ تو یہ واقعہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عرش و فرش کا ذکر فرمایا ہے اور کچھ توحید کے دلائل دیے ہیں، علماء نے مصطفیٰ کو تسلی دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ صورت پڑھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صورت خاص کر
ایسی صورت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ضرور سیکھا کرتے تھے، اور یہ عورتوں کے سیکھنے کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کرتے تھے۔ تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اس کی تعلیم ضرور دو، اس سے عورتوں کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کی خواتین، ہمارے بچے کالج یونیورسٹیز کے اندر اگر یہ سلیبس شامل ہو اور ان کو وقت بھی دیا جائے تو ضرور ہمارے ملک کا، ہمارے محلوں کا، ہمارے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔